جن بچوں نے اس سال مدرسہ حاضہ میں رہ کر قرآن کریم حفظ مکمل کیا ہے ان کے سروں پر دستار فضیلت باندھی جانی ہے، تو ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بچے اسٹیج کے بالکل قریب رہیں۔ حضرت والا تشریف لانے والے ہیں انشاءاللہ، پھر اکابرین کے مبارک ہاتھوں سے آپ تمام حفاظ کرام کے سروں پر دستار فضیلت باندھی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، صدق اللہ العظیم۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جناب صدر محترم حاضرین جلسہ، آج اس محفل میں آپ حضرات کے سامنے کچھ نماز کے متعلق عرض کروں گا، جو عبادتوں میں سب سے زیادہ اہم عبادت ہے، جو قرب خدا بندی کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، جب قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان ہوگا اور تمام دنیا کے اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، ہر شخص غریب کیفیت میں مبتلا ہوگا، ہر انسان کی پیشانی معلوم ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ قرآن نے اس بارک سے عریب انداز اور اچھوتے طرز سے کھینچا ہے، فرمایا: یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ یعنی وہ دن ایسا ہوگا، بھائی بھائی سے جدا ہوگا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے نفرت کرے گا، شوہر بیوی سے لگ تھلگ ہوگا، بیوی شوہر سے کوس و دور بھاگے گی، غرض انسان میں ایک شان بے نیازی ہوگی، ہر شخص بے چینی و گھبراہٹ کے حالت میں مبتلا ہوگا۔ حق جل مجدہ کی جانب سے بھی ارشاد ہوگا کہ آج یہاں نہ تمہاری جائیداد کام آئے گی، نہ تمہارے محلات تمہیں بچا سکیں گے، نہ تمہارے دوست احباب کو جب غفیر بچا سکے گا، اور صرف اور صرف تمہارے اعمال کام آئیں گے، تمہاری دیانت و امانت، تمہاری صداقت و روحانیت اور تمہیں اسی جزا سے بچا سکے گی۔ ارشاد ہوگا: یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل گر کوئی دفتر میں ہے۔ دوستو، ان تمام اعمال میں سے بھی سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا: ہم نے تمہیں تندرستی وسعت عطا کی تھی، تم نے اسے نماز کے لیے استعمال کیا یا نہیں؟ روز محشر کی جان گداز بود اولین پشت نماز بود۔ یقیناً نماز ایک اہم ترین عبادت ہے، دین کا ستون ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے نماز کی پرواہ نہ کی وہ دین سے بے پرواہ ہو گیا۔ کفر اور اسلام کے درمیان نماز ہی حد فاصل ہے۔ محترم حضرات، نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ بیماری میں بھی نماز معاف نہیں۔ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹے لیٹے نماز ادا کرے۔ غرض یہ ہے کہ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، یعنی جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کافر والا عمل کیا۔ گویا نماز کفر اور اسلام کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک دیوار ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کو چھوڑتا ہے تو وہ اس آڑ کو ختم کر دیتا ہے، اس دیوار کو ختم کر دیتا ہے۔ نماز ایک نور ہے، اس سے دل کو روشنی ملتی ہے، اس سے ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے، سکون و اطمینان میں اثر ہوتا ہے۔ تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ
عینی فی الصلاۃ کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. جب بھی گھبراہٹ کا موقع ہوتا یا کوئی مصیبت نازل ہوتی, آندھی یا طوفان آتا, تو آپ پر مسجد کا رخ کرتے اور نماز میں مشغول ہو جاتے. محترم سامعین کرام, اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر نماز کے قائم کرنے کا حکم فرمایا ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور ہوش گزار کر دو جس سے معلوم ہوگا کہ اس کی اہمیت کس قدر ہے اور ہم اس سے کتنے غافل اور اپنے فرض منصبی سے کس قدر دور ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ, یا یوں فرمایا اقیم الصلاۃ یعنی نماز قائم کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خود بخود تو نماز پڑھ لیتا ہے, پنج وقت خدا کے دربار میں اپنی پیشانی کو جھکا لیتا ہے, لیکن دوسروں کو اس کی تلقین نہیں کرتا, اپنے گھر والوں کو, اپنے بیوی بچوں کو, اپنے رشتہ داروں کو اور ماتحتوں کو نماز کا حکم نہیں کرتا, تو دوستو وہ نماز کے قائم کرنے والا نہیں ہے. اس کے بننے کے بعد پھر اقامت نماز نہیں ہوگی. جہاں بھی قرآن میں اور احادیث رسول میں اس کا حکم دیا گیا, وہاں نماز پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ نماز کو قائم کرنے کے لیے کہا ہے. اور انہی کی تعریف قرآن میں بھی فرمائی ہے جو اقامت الصلاۃ کا فریضہ انجام دیتے ہیں. فرمایا یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اس لیے جہاں ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نماز پڑھیں, وہی یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو, اپنے بیوی بچوں کو, اپنے رشتہ داروں کو اور ماتحتوں کو نماز کے قائم کرنے کا حکم دے. اس بات سے کتنے غافل ہے, اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں. ہم جہاں ذکر و اذکار کے مجلسوں میں بیٹھتی ہے, ہماری اولادیں سینما میں, تھیٹروں میں, ناچ گانوں کی محفل میں, قدوں میں خوب دھوم دھڑاکے سے جاتی ہے, لیکن ہم انہیں کبھی منع نہیں کرتے. ان کی آخرت کا ہمیں کبھی فکر لاحق نہیں ہوتا. ہم جہاں ذکر و اذکار کے مجلسوں میں بیٹھتے ہیں, ہمارے ماتحت, ہماری مائیں بہنیں چغلی, غیبت, اتہام اور بیکار قسمی کی باتوں میں مشغول رہتی ہیں, لیکن ہم انہیں کبھی منع نہیں کرتے. ان کی آخرت کا ہمیں کبھی فکر لاحق نہیں ہوتا. آج ہمارے پورے معاشرے اور سوسائٹی کا یہی حال ہے. اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے, آمین. حضرات گرامی, ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں اچھے عمل کریں, خدا کے یہاں سرخ رو ہو جائے, فقط اور بری باتوں کا ہم سے خاتمہ ہو جائے. اور یہ باتیں اس وقت ہو سکتی ہے جب ہم نمازوں کا اہتمام کریں. اللہ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, یقینا نماز ہی بری باتوں اور بے حیائی سے روکتی ہے. آئیے ہم عہد کریں انشاءاللہ تعالی نمازوں کا اہتمام کریں گے, قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام رکھیں گے, پنج وقت خدا کے دربار میں اپنی پیشانی جھکایا کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو نماز کے اہتمام کی سچی پکی توفیق نصیب فرمائے, آمین یا رب العالمین. میں اپنی تقریر کو اس شعر پہ ختم کرتا ہوں. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکے اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.